کون میرے نبی سا دانا ہے جی کون میرے نبی سا دانا ہے ان کی ہر ایک صفت یگانا ہے بے شک بے شک کون میرے نبی سا دانا ہے ان کی ہر ایک صفت یگانا ہے کوئی کیا سمجھے ان کی رفعت کو رفعت کا معنی بلندی کوئی کیا سمجھے ان کی رفعت کو عرش پر ان کا آنا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کیا سمجھے ان کی رفعت کو عرش پہ ان کا آنا جانا ہے اور جو بھی عاشق ہے میرے آقا کا جو بھی عاشق ہے میرے آقا کا اس کا بے شک جنا ٹھکانا بے شک بے شک جنا جنت کو کہتے ہیں اس کا بے شک جنا ٹھکانا ہے کرنا دنیا میں تو جفاکاری کرنا دنیا میں تو جفاکاری اپنے رب کو بھی منہ دکھانا بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ کرنا دنیا میں تو جفاکاری اپنے رب کو بھی منہ دکھانا ہے حق نہ مارو کسی کا تم ہرگز جی آج خوب میڑے کاٹی جاتی ہیں ہے نا کیا کیا خرابی بیان کی جائے میں نے پہلے ایک شعر پڑھ دیا وہ ساری چیز آ گئی اس کے اندر حق نہ مارو کسی کا تم ہرگز چھوڑ کر سب یہیں پہ جانا ہے بے شک بے شک بے کیوں شک مر رہے ہو کسی کا حق چھوڑ کر سب یہیں پہ جانا ہے اور جو نبی کا یہاں پہ دشمن ہے جی جو نبی کا یہاں پہ دشمن ہے اس کو تو بس نار ہی میں جانا ہے بے شک بے شک اس کو تو نار ہی میں جانا ہے دوزخ میں ہی جانا ہے اس کو اور ایک شعر اشارہ سمجھیں آپ حضرات بغض مسلم سے پر ہے دل تیرا جی ہے ان لوگوں کا ایک یہاں ہے اور ایک وہاں بغض مسلم سے دل ہے پر تیرا تیری ہر چال شاطرانہ ہے بے شک بے شک اللہ اللہ ہر چال شاطرانہ ہے چاہے وہ مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پہ ہو چاہے کسی بھی نام پہ ہو لیکن اس کی ہر چال شاطرانہ ہے اور باز آجا نفاق سے ورنہ باز آجا نفاق سے ورنہ در کے اسفل تیرا ٹھکانہ ہے بے شک بے شک ان المنافقین فی الدرک الاسفل باز آجا نفاق سے ورنہ در کے اسفل تیرا ٹھکانہ ہے آؤ ذکر نبی ہے آج یہاں سبحان اللہ آؤ ذکر نبی ہے آج ذکر نبی تو ہم بھی کرتے ہیں کوئی نعت خواہی تھوڑی کرتے ہیں ذکر نبی تو ہم بھی کرنا جانتے ہیں ہاں لیکن ماحول ہی بدل گیا جب وہ دو دو دن کے لونڈے آتے ہیں تو پوری پبلک بھاگی چلی جاتی ہے اور جب وہ جاتے ہیں تو پوری پبلک خالی اسٹیج خالی ہے ایک فوٹو کھچوا دو ہمارے ساتھ ابھی کھچوا رہے تو میں نے کہا اسے ناچ لے سر پر رکھ کے ناچ میں نے کہا تیری معراج ہو گئی فوٹو اس کے ساتھ کھچ گیا تو تیرا ہاں ابھی وہیں پر میرے سے میں نے ابھی وہاں پر کہا پوچھ لینا آپ کسی سے ہاں بولے ایک فوٹو کھچوا دو صاحب ایسے لوگوں کو آپ لوگوں کی غلطی ہے ایسے لوگوں کو نہ آپ پڑھنے دیتے ہیں نہ لکھنے دیتے ہیں یہ جاہل رہ جاتے ہیں یہ پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح کے جتنے بھی یہ گویے ہوتے ہیں نا ان سے پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں آتا ہے ہاں اور یہ کمی آپ حضرات کی ہے آپ انہیں اتنا نواز دیتے ہو اتنا سر پہ چڑھ کے بٹھا لیتے ہو کہ یہ پڑھتے نہیں لکھتے نہیں بس پوری راتوں کو جاگتے سفر کرتے اور دن کو سوتے ہیں ابھی اس کی عمر پڑھنے کی ہے کہ اسٹیج پہ گانا گانا یہ اس کی وہ کرنے کی ہے نعت پڑھنے کی ہے اسے ابھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی علم حاصل کرنے کا یہ وقت ہے علم حاصل کرنا چاہیے آپ حضرات کو اس پہ غور کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے خیر یہ سخت جملے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہاں لیکن جو بات حق ہے وہی ہم کہتے ہیں ہاں آؤ ذکر نبی ہے آج یہاں بارش نور میں نہانا ہے سبحان اللہ سبحان بارش نور میں نہانا ہے اور عزتیں اب نہیں رہی محفوظ خاص کر کے مسلمانوں جی دیکھ رہے ہیں آپ ایک مہینے میں کیا کیا ہو گیا ہے ہاں بہت کچھ ہو گیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے عزتیں اب نہیں رہی محفوظ خوف و دہشت کا یہ زمانہ ہے بے شک بے شک خوف و دہشت کا یہ زمانہ ہے 4 دن کی بہار ہے دنیا بے شک 4 دن کی بہار ہے دنیا کیا کسی کو یہاں ستانا ہے کیوں ستا رہے ہو کیا کسی کو یہاں ستانا ہے اور گیت ان کے ہی ہم کو گانا ہے
आला हजरत के शेर से थोड़ा अखज़ किया है मैंने दूसरा मिसरा, गीत उनके ही हमको गाना है जिनका पानी है जिनका दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना आला हजरत के सुभान शेर, अल्लाह। पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। उसी से अखज़ किया है। हम क्या, हम तो बुजुर्गों का फैजान हासिल करने वाले लोग हैं, इस्तिफादा करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? फैज मिलता रहे आला हजरत का, फैज मिलता रहे बुजुर्गान दीन का, बुजुर्गान कछोछा का, बुजुर्गान महारारा का, तो कुछ कह लिया जाता है। वरना हम लोगों की सुनता कौन है बेचारों की, मुदर्रिसीन की कौन सुनता है? नक्कार खाने में तूती की आवाज होती है, हम लोगों की कोई नहीं सुनता है। लेकिन जो हम कह देते हैं वो अच्छे अच्छे नहीं कह पाते, इतना भी जरूरी है। हाँ, बतौर तहदीस नेमत के कहा है मैंने, भैया तकब्बुर के नहीं कहा। गीत उनके ही हमको गाना है, गीत उनके ही हमको गाना है जिनका पानी है जिनका दाना है। और एक शेर, जो भी आतंकी है वो है मुस्लिम है। जहां भी कहीं कुछ होगा बोले मुसलमानों ने कर दिया। यहां तक कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद में धमाका हुआ मुसलमानों ने कर दिया। कहीं पर भी कुछ हो मुसलमानों ने कर दिया। लिंक जोड़ना मुसलमानों से ये कहीं ना कहीं, तो उसी को मैंने कहा है, जो भी है आतंकी है वो है मुस्लिम। हर ज़बां पर यही फसाना है, हर ज़बां पर यही फसाना है। फसाना जानते हो किसे? झूठी बात को कहते हैं फसाना। हर ज़बां पर यही फसाना है, और ये तो तुक बनती है फकत तालिब। कोई शेर वे नहीं है, ये तो तुक बंदी है फकत तालिब। ये कोई तर्ज शायराना है, ये कोई तर्ज शायराना है। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जमा सुनिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को भी दुनिया में पैदा किया, जानवरों को भी पैदा किया है, लेकिन इंसानों और जानवरों के अंदर बहुत सारी चीजों में फर्क है। इंसान भी खाता है, जानवर भी खाते हैं, कोई फर्क नहीं। इंसान भी पीता है, जानवर भी पीते हैं, इस एतबार से कोई फर्क नहीं। इंसान भी अपनी जिंदगी के मराहिल को गुजारता है और जानवर भी गुजारता है, इस एतबार से कोई फर्क नहीं। लेकिन एक एतबार से बहुत बड़ा फर्क इंसान और जानवर के दरमियान यह है कि इंसान की तबीयत के अंदर, इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने पैरवी करना लिखा है, तकलीद करना, किसी के पीछे चलना। लेकिन जानवरों के अंदर ये चीज नहीं है। जानवर किसी की पैरवी नहीं करते, जानवर किसी की तकलीद नहीं करते, जानवर किसी का इत्तिबा नहीं करते। उसकी मिसाल यूं समझें, एक जानवर हमारे यहाँ बकरी, वो बकरी, वो कौवा जो हमारे हिंदुस्तान में रहता है, वो अगर यहाँ पर रहे तो उसकी भाषा वही रहेगी, काए काए। अमेरिका उसे ले जाइए तो वहां पर भी जाकर के काए काए ही बोलेगा या अंग्रेजी बोलेगा। सऊदी अरब ले जाइए, उसकी भाषा वही रहेगी, उसकी ग़िज़ा वही रहेगी। लेकिन ये हजरत इंसान है, हिंदुस्तान में है तो उर्दू चल रही है और हिंदी चल रही है। सऊदी अरबिया गए, मदरसे में एक दिन पढ़ने के लिए नहीं गए, स्कूल में एक दिन पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन सऊदी अरबिया चले गए तो कुछ ही दिनों में अरबी बोलने लगे। लंदन चले गए तो कुछ ही दिनों में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? उसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत के अंदर पैरवी करना है, इंसान की फितरत के अंदर तकलीद करना है। ये जिस माहौल में रहता है अपने आप को उसी माहौल में ढाल लेता है। ये लंदन गया तो लंदन वालों की पैरवी करते हुए इसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। सऊदी अरबिया गया, अबू ज़हबी गया और दीगर ममालिक अरबिया में गया तो उनकी पैरवी करते हुए उनकी देखा देखी ये भी अरबी बोलने लगता है। यहाँ तक के लिबास में भी फर्क आ जाता है, बोल चाल में भी फर्क आ जाता है, चाल ढाल में भी फर्क आ जाता है, तर्ज जिंदगी में फर्क आ जाता है। क्यों आता है फर्क? वो इसलिए आता है कि इंसान की फितरत के अंदर पैरवी करना है, तकलीद करना है, इत्तिबा करना है। तो जब इस इंसान की फितरत के अंदर पैरवी करना है तो अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इंसान पैरवी करे तो किसकी करे, इंसान तकलीद करे तो किसकी करे, इंसान पीछे चले तो किसके चले। उसी सवाल का जवाब कुरान पाक में अल्लाह ने दे दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसानों, तुम्हारी तबीयत के अंदर, तुम्हारे मिजाज के अंदर मैंने ये रखा है कि तुम किसी की पैरवी करोगे। लिहाजा अगर तुम्हें पैरवी करना है तो आमना के लाल की कर लो, अगर तुम्हें पैरवी करना है
تو عبداللہ کے لخت جگر کی کر لو، اگر تمہیں پیروی کرنا ہے تو ان کی کر لو جن کو میں نے والضحیٰ کہا ہے، ان کی کر لو جن کے لیے والنجم کہا ہے، جن کے میں نے اوصاف حمیدہ قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بلا شبہ نبی جو کچھ بھی فرماتے ہیں، نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، وہ 100% صحیح ہوا کرتا ہے، کیونکہ پیروی اسی کی کرنی چاہیے، تقلید اسی کی کرنی چاہیے جس کی ساری باتیں صحیح ہوں، جو کوئی اٹکل سے بات نہ کہے، تخمینے سے بات نہ کہے، اندازے سے بات نہ کہے، بلکہ جو کہے 100% صحیح ہو، جو کہے قطعی ہو، جو کہے یقینی ہو، اسی کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا نبی کی باتیں قطعی اور یقینی ہوتی ہیں؟ بلا شبہ نبی کی شان ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، تو وہی کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہی قطعی ہوا کرتی ہے، وہی یقینی ہوا کرتی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات غور فرمائیں، ایک نبی کو بحیثیت ایک ڈاکٹر کے آپ دیکھیے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے دیکھیے اور ان دنیاوی ڈاکٹروں کا جائزہ لیجئے۔ آج آپ کسی کو اپنی نبض دکھانے گئے، آپ اپنے مرض کی تشخیص کرانے گئے، وہ آلہ لگاتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی فکری توانائیوں کو صرف کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے اور آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہے، دوائی لکھ دیتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوائی آپ کو 100% فائدہ ہی دے، کبھی ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن کو مریض شکایت لے کر کے آتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے تو میرا مرض اور بڑھ گیا، تو ڈاکٹر صاحب یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے غور و خوض کیا تھا، میں نے جو آلہ لگا کر کے اس کو چیک کیا تھا، میں نے جو اس کا چیک اپ کرایا تھا، ہو سکتا ہے خامی رہ گئی ہو، کچھ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لاؤ نسخہ بدل دے، کیونکہ اس نے کل جو نسخہ لکھا تھا وہ یقینی نہیں تھا، وہ صرف ظنی تھا، گمان تھا، تخمینہ تھا، ایک اندازہ تھا، قیاس تھا، وہ یقین اور قطعی نہیں تھا، تو اس نے نسخہ بدل دیا۔ اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن کو پھر اس کے اندر طبیعت کے اندر کوئی سدھار نہیں ہوا، پھر تیسرے دن آتا ہے ڈاکٹر پھر نسخہ بدل دیا۔ لیکن آئیے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، آپ جو نسخہ تجویز کر دیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دستوں کی شکایت ہے، آپ کوئی نسخہ تجویز کر دیجئے، کوئی دوائی بتا دیجئے۔ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقہی عسلا، جاؤ اپنے بھائی کو جا کر کے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا جا کر کے، اتفاق یہ ہے کہ مرض اور بڑھ گیا۔ دوسرے دن کو وہ آیا، آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مرض تو بڑھ گیا، تو آقا نے دوسرے دن بھی فرمایا، اسقہی عسلا، شہد پلاؤ، نسخہ نہیں بدلا، دوائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن بھی فرمایا، اسقہی عسلا، جاؤ شہد ہی پلاؤ۔ تیسرے دن کو پھر آتے ہیں وہ اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی کو شفا نہیں ملی، فائدہ نہیں ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقہی عسلا، اللہ سچا ہے، میرے خدا کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے، اسقہی عسلا، جاؤ جا کر کے شہد ہی پلاؤ۔ تیسرے دن جا کر کے جب شہد پلایا تو شفا یاب ہو گیا، مرض جاتا رہا، صحیح ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 دن تک وہ لگاتار آتے رہے، لیکن نسخے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اور فرمایا میرے خدا نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، کہ جو میں نے تجھے بتایا ہے، دوائی جو بتائی ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ جب میرا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ نقصان دے رہا ہے؟ تیرے بھائی کا پیٹ اس قابل نہیں ہو رہا تھا کہ اس دوا کو قبول کرتا، اسے قبول کرنے کی صلاحیت تیرے بھائی کے پیٹ کے اندر نہیں تھی، اس لیے بظاہر نقصان ہو رہا تھا، لیکن جب تیرے بھائی کے پیٹ کے اندر وہ صلاحیت ہو گئی تو اب وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور تیسرے دن کو وہ ٹھیک ہو بھی۔ یہ ہوتا ہے نبی کا علم،
جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو یقینی ہوا کرتا ہے، جو قطعی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنرل ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ملک کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقتور فوج کیوں نہ ہو، جدید اسلحہ سے لیس کوئی بھی فوج کیوں نہ ہو، روس کو دیکھ لیجئے، ایک چھوٹے سے ملک پر اس نے حملہ کیا تھا، 2-3 دن کے میں سوچ رہا تھا کہ میں 2-3 دن پہ اس پر قبضہ کر لوں گا، لیکن 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ملک کتنا ہی طاقتور ہو، جنگ ہونے سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جنگ میں مجھے 100% جو ہے کامیابی ملے گی، 100% میں ہی کامیاب اس جنگ میں ہوں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ صبح کو جنگ بدر ہونے والی ہے، رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، میدان بدر کی طرف جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور چھڑی سے اشارہ فرماتے ہیں ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے، ہذا مصرع ابی جہل، ہذا مصرع امیہ، سب کے نام لے دیے جس کے لیے فرمایا۔ یہاں جب کل جنگ ہوگی تو ابو جہل یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا۔ واقعات آپ کے سب سنے ہوئے ہیں، مجھے صرف ایک بات یہ بتانی ہے کہ ایک غیر نبی کے علم میں اور ایک نبی کے علم میں کتنا بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک نبی جو ہوا کرتا ہے اس کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوا کرتا ہے۔ بہرحال جیسا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا جو غیب الغیوب ہے، جب وہی آپ کی نگاہوں سے نہ چھپا تو پھر میدان بدر میں جو کل ہونے والا تھا وہ آپ سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے ایک دن پہلے ہی رات میں سب کچھ بتا دیا جو کچھ میدان بدر میں ہونے والا تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اب میں تھوڑا ماحول کے اعتبار سے آ رہا ہوں۔ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق عطا کرو۔ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، لمبی حدیث کا، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے جو عابد شب زندہ دار تھے اور صائم اللیل قائم الدہر تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن میں مسلسل روزے سے رہا کرتے تھے۔ پوری رات عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، نہ بچوں کا کوئی خیال، نہ کھیتی باڑی کا، نہ تجارت کا کوئی خیال، نہ بیوی کا کوئی خیال۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اپنے صحابی کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سارے انسانوں سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو جتنا خدا کو پہچانے گا اتنا ہی خدا سے ڈرے گا، قاعدہ ہے۔ جو جتنا خدا کا جتنا بڑا عارف باللہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کو آپ سے زیادہ کوئی پہچاننے والا ہو نہیں سکتا۔ جتنا آپ نے اللہ کو پہچانا کوئی اتنا پہچان نہیں سکتا۔ تو نتیجہ نکلا جتنا خدا کا خوف آپ کے دل میں کسی اور کے دل میں نہیں۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کرتا ہوں، کچھ دنوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کچھ دنوں افطار بھی کرتا ہوں۔ اور مزید پھر آقا نے حضور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، صرف صحابہ ہی نہیں، صحابہ تو اول مخاطب تھے حضور کے، ہم بھی تو مخاطب ہیں، واسطے سے ہم بھی حضور کے خطابات کے مخاطب ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، سنو، ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، سنو لوگو، بے شک تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری اہلیہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری شریک حیات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر رات بھر جاگتے ہی رہو گے، عبادت ہی کرتے رہو گے تو رب کا حق تو ادا ہو گیا، مان لیا۔
عشاء بھی پڑھ لی, عشاء پڑھنے کے بعد نوافل میں مصروف ہو گئے, قضائے عمری پڑھ رہے, نوافل پڑھ رہے, پوری رات عبادت میں گزار دی. ٹھیک ہے, رب کا حق تو ادا ہو گیا, رات بھر عبادت کرتے رہے, لیکن شریک حیات کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اسی طرح سے آپ ہمیشہ دن میں جو ہے روزہ ہی رکھتے رہیں اور رات بھر قیام ہی کرتے رہیں. اتفاق سے رات کو آپ کے گھر کوئی مہمان ٹھہر گیا تو اس کا حق ضیافت کیسے ادا کریں گے؟ مہمان کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اور پھر طبی نقطۂ نظر سے, حکمت کے اعتبار سے 6 گھنٹے آدمی کو سونا چاہیے, کم سے کم 6 گھنٹے کم سے کم اس کو سونا چاہیے. رات بھر آپ جاگی رہے, مسلسل جاگ رہے ہیں, کسی ایک رات جاگ لیے اللہ ماشاء اللہ تو, لیکن مسلسل آپ جاگ رہے ہیں تو آنکھوں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جسم کا حق کیسے ادا ہوگا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا پیغام ہم لوگوں کو دے دیا, اور پھر سارے حقوق بیان کرنے کے بعد ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا جس کے اندر سب کچھ جمع. فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا, ہر حق والے کو اس کا حق عطا کرو, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. اب اس میں والدین کا بھی حق آتا ہے, ماں باپ کا بھی حق آتا ہے, اولاد کا بھی حق آتا ہے, شوہر کا بھی حق آتا ہے, بیوے کا بھی حق آتا ہے. اب آج کل ہمارا نظریہ یہ ہے, بات اگر اپنے مطلب کی ہوتی ہے تب تو بڑی اچھی لگتی ہے. والدین کے حقوق کا ذکر کیا جائے تو والدین خوش ہو رہے, بولے ہمارا یہ حق ہے, ہمارا یہ حق ہے, یہ ہے. بلا شبہ والدین کے بہت حقوق ہیں, بلا شبہ والدین کے حقوق بہت ہیں. قرآن پاک میں فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بارہا آپ نے والدین کے بارے میں سنا ہے, واقعات بھی ہیں کہ اگر کاندھے پہ بٹھا کر کے پیدل حج کرائے تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ سارے واقعات آپ کے پڑے ہوئے ہیں, میں تکرار نہیں کروں گا. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ شریعت صرف والدین کی نہیں ہے, شریعت اولاد کی بھی ہے. شریعت صرف شوہر ہی کی نہیں ہے, شریعت بیوی کی بھی. شریعت پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. صرف اپنے حق دیکھ لیتا ہے آدمی, دوسرے جو اس کے اوپر ہے اسے نہیں دیکھتا, جو اس کا ہے وہ دیکھ لیتا. دو طرح کے حق ہوتے ہیں نا, ایک تو میرا کسی کے اوپر اور ایک میرے اوپر کسی کا. تو جو میرا ہے نا میں اسے تو دیکھ لوں گا, لیکن جو میرے اوپر ہے اسے نہیں دیکھتا, اسے نہیں سوچتا. تو جہاں والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, وہیں اولاد کا بھی حق ہے والدین پر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ایک فطری محبت الگ چیز ہے, برابر نہیں ہوتی ساری اولاد سے محبت. فطری جو ایک فطری جو مجبور ہے, وہاں پر ہمارا بس نہیں, کنٹرول نہیں ہمارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی, لیکن حضور کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی, حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی. تو وہ چیز جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے کسی کو الٹی چھری سے ذبح کرنا یہ کیسے ہو جائے؟ جان بوجھ کر کے کسی کو ناجائز دبانا اولاد ہی میں سے, جب اولاد سب برابر ہے تو جان بوجھ کر کے کسی کو کیوں دبا رہے ہیں آپ؟ نہیں دبانا چاہیے نا. بہت تفصیل میں بول سکتا ہوں اس موضوع پر, لیکن بہرحال زیادہ نہیں بولوں گا. اور اب آئیے قرآن پاک میں مردوں کے تعلق سے آیا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا, بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب امام صاحب سے تقریر سنی آیا, ویسے ہی صاحب چڑھا ہوا رہا ہوتا, ہاں, اور امام صاحب سے تقریر سن کہا کہ آپ تو اور زیادہ چڑھ گئے دماغ, ہم تو شوہر ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم تو یوں ہیں, 30 مار کھائیں, شوہر ہو گئے تو کیا ہو گیا, سب کچھ تمہارا ہی ہے, سب کچھ تم ہی ہو. بلا شبہ آپ کے اندر عقل زیادہ ہے, اس لیے اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر عورتوں کا بھی حق بیان کیا گیا ہے, آپ کا بھی حق بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک میں عورتوں کا حق بیان کیا گیا, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. یہ نہیں ہے کہ نمک زیادہ تیز ہو گیا تو پلیٹ پھینک دی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے آپ کا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ میرے آقا کے گھر میں کبھی کبھی آپ کے حجروں میں، آپ کی بیویوں کے حجروں میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، 2 مہینے تک صرف کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے، صرف کھجور کھا لی، پانی پی لیا، گزارا ہو گیا۔ لیکن کبھی کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، کسی بیوی کی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور ایک ساتھ 9 بیویاں آپ کے گھر میں رہیں، لیکن مجال ہے کسی بیوی میں کوئی شکر رنجی ہو جائے، مجال ہے کسی بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے تھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، میری اس تقریر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ سب کی ہے، ماں باپ کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، شوہر کی بھی ہے اور بیوی کی بھی ہے۔ سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، جو میرے آقا نے فرمایا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ اکرام، بس ایک واقعہ بتا رہا ہوں اور ختم، 12 سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دوں گا، ہے نا؟ ہاں کیا کہہ رہے؟ اچھا ہاں تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے؟ آپ لوگ تو 3 بجے تک جلسے سننے والے لوگ ہو، آپ کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد۔ آپ کے یہاں کے جلسے کی تو دور دور تک مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ہاں ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ اکرام، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں نا میاں بیوی، تو غربت میں بھی بغیر کسی اختلاف کے زندگی کی ریل جو ہے نا، ٹرین پٹری پہ اچھی طریقے سے چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ تب تمہارا بھتیجا ہوگا، اچھا بھانجا آ رہے ہیں، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ کتنے سال ہو گئے تم پڑھتے ہوئے؟ نخا سے مجھے پڑھتے تھے، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ سید صاحب اور یہ دونوں حضرات پڑھتے تھے، چھوٹا محرم بڑا محرم۔ تو خیر آپ کے ہاں کے محرم بھی تو بہت مشہور تھے پہلے، اب کچھ کم ہو گئے، اب بھی ایسے ہی ہیں۔ چلو ہاں جلسہ اور محرم بہت مشہور ہیں یہاں کے۔ خیر تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ حضور کے مشہور صحابی ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو حدیث کی کتابوں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، حضور نے اپنے حجروں میں دکھوایا، کھانا وانا کہیں ہے کہ اتفاق سے تھا ہی نہیں، میں نے بتایا نا ابھی 2 مہینے تک کبھی چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مہمان کو، یا رسول اللہ آپ کے حجروں میں کھانا نہیں ہے تو میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لوں گا۔ بہرحال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مہمان کو اپنا مہمان بنا کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے پوچھتے ہیں، بیوی یہ تو بتاؤ گھر میں کھانا کتنا موجود ہے؟ کہا صرف ایک آدمی کی خوراک ہے، ہاں چاہے تم کھا لو، میں کھا لوں، یا بچے کھا لیں، یا مہمان کو کھلا دو۔ تو حضرت ابو طلحہ دونوں میں جب دل ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب دل مل جاتے ہیں، اور دل کب ملیں گے؟ جب حقوق ادا ایک دوسرے کے کریں گے تب ملیں گے۔ ہاں بالکل صحیح ہے نا بات، جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے تب ملیں گے دل۔ ہاں تو دل ملے ہوئے تھے، غربت کا یہ عالم کہ خود حضرت ام سلیم، ان کے شوہر، ان کے بچے ہیں، اچھی خاصی فیملی ہے، لیکن صرف ایک آدمی کا خوراک ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یہ کوئی اور مہمان نہیں ہے، عام مہمان نہیں ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں، تم بھوکی رہ جاؤ، بچے بھوکے رہ جائیں، لیکن مہمان کا پیر بھرانا ہے، مہمان کی شکم سیری کرانا۔ ترکیب یہ بتائی اپنی بیوی کو، اے بیوی جیسے ہی تم کھانا رکھو گی نا، یہاں پر دسترخوان پہ سجاؤ گی، میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوں گا، تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ جب چراغ بجھ جائے گا تو میں مہمان سے کہوں گا ارے مہمان چلو چراغ جلتا رہے گا، کھانا کھانا شروع کرو۔ اب پرانے زمانے میں کوئی ایسے تھوڑی تھا ایک دم سے لیٹر جلا دیا، ایک دم سے انورٹر کا بٹن دبا دیا، لائٹ بھاگ گئی تو سمجھ رہے ہیں کہاں سے؟ پرانے زمانے میں تو ماچسیں بھی نہیں ہوتی تھی بھیا، ماچسیں تو بعد میں رائج ہوئی ہیں۔ ہاں ایک پتھر ہوتا تھا، اسے رگڑ کے اس کے ذریعے سے وہ چنگاری حاصل کی جاتی تھی۔ آتیکم منہا کیا ہو بقبس ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ، تو وہ چکماق بولتے تھے اسے، اردو اس کی چکماق آتی ہے، ہاں تو اس پر رگڑ کر کے اس سے آگ نکالی جاتی تھی، اور پھر وہ چراغ وغیرہ جلائے جاتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو طلحہ نے کہا بھیا چراغ جلتا رہے گا، کھانا شروع کرو۔ مہمان نے کھانا شروع کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے آپ،
ہماری آنکھوں کے سامنے سے غریب مسکین یتیم گزر جاتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں پگھلتا. ہمیں معلوم ہوتا ہے بعض گھروں کی حالتیں کتنی خستہ ہیں لیکن ہم کبھی ان کی مدد کرنے کی طرف جو ہے سبقت نہیں کرتے الا ماشاءاللہ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ کرتے بھی ہیں. خیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم سیری کرانی ہے مہمان کی, اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ اپنا ہاتھ لے جاتے ہیں پلیٹ کی طرف اور خالی ہاتھ لے جاتے ہیں منہ کی طرف اور منہ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ سمجھے کہ میرا میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے اور کہیں مہمان بھوکا نہ رہ جائے. مہمان کا پیٹ بھر گیا کیونکہ ایک ہی آدمی کے کھانا تھا, وہ 3-4 روٹیاں رہی ہوں گی اور کیا. عام طور پہ اتنی تو کھاتے, ویسے بعض لوگ 10-10 بھی کھا جائیں, نان کھا جائیں 10-10 بعض تو بھئی ہاں بڑے بڑے کھوا ہیں بعض تو ہاں. اور کہیں دعوت ہو تو صبح سے ہی نہ کھاتا, چائے بھی نہ پیتا, وہیں جا کے کھانی ہے, ساری کسر وہیں نکالے گا جا کر کے. اور پھر اتنی کھاتا کہ شام کو بھی گھر نہیں کھاتا. جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں, بعض کھوا ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں بعض ایسی ہوتے ہیں, انتظار کرتا. ہاں تو خیر 3-4 روٹیاں رہی ہوں گی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کی شکم سیری کرا دی انہوں نے. اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا, اپنا بھی خیال نہیں کیا اور اپنے شوہر کا بھی خیال نہیں کیا. یہ جب ہوتا ہے جب دل ملے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے انہی دونوں میاں بیوی کا واقعہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کمانے کے لیے گھر سے نکلے, مزدوری وغیرہ کرنے کے لیے, کسی کے باغ میں پانی لگانے کے لیے. لیکن ان کا بچہ جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ اس حالت میں تھا, اتنی طبیعت اس کی خراب تھی کہ صحیح طریقے سے اس سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا, سانس لینے میں بھی اسے پریشانی ہو رہی تھی. اس حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے گھر گئے کیونکہ معاش کا روزی کمانا بھی ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جائز طریقے سے رزق کمائے, روزی کمائے. بہرحال روزی کمانے کے لیے, کمائی کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ صبح کو نکل جاتے اور بیٹے کی حالت اس طرح سے تھی کہ وہ لیٹا ہوا ہے بستر پر اور سانس لینے میں بھی اسے تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے. چلے گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ کے آنے سے پہلے شام کے آنے سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب یہاں پر میں اپنی خواتین سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں گا, مخاطب تو ہے, آواز تو جا رہی ہے, لیکن خصوصی طور پر ذرا ذہن بھی ادھر لگائیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اب میرے شوہر آنے والے ہوں گے, 4 بجے تک عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہے, گرمیوں کے موسم میں بیچ میں اگر دوپہر میں اگر آرام کر لیتے تو شام تک ہو جاتا ہے. بہرحال ایک وقفہ ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے آنے کا کہ اب میرے شوہر آنے والے ہوں گے. اندازہ فرمائیے کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرتی تھیں, تو ان کے شوہر ان کی بات کیسے نہ مانے, کس طرح سے حقوق ادا کرتی تھی. جب اندازہ ہوا کہ شوہر آنے والا ہے, بیٹے کی لاش گھر میں ہے, سب سے اندر والے کمرے میں بیٹے کی لاش کو رکھ دیا وہاں پر اندر والے کمرے میں, اور بناؤ سنگار کیا. کیوں؟ شوہر کا استقبال کرنے کے لیے. شوہر جب کما کر کے آئے تو میرے صورت کو دیکھ کر کے کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے, کہیں اس کو رنج نہ ہو, اور بیٹے کی لاش کو اندر رکھ دیا. کہیں اول نظر میں جب آئیں گے تو ان کی نظر کہیں اپنے بیٹے پر نہ پڑ جائے جو انتقال کر چکا ہے. تو دن بھر کا میرا تھکا ماندہ شوہر اور زیادہ غمگین ہو جائے گا, رنجیدہ ہو جائے گا اور نڈھال اور ضعیف ہو جائے گا. اس لیے اپنے شوہر کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے روزانہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے وہ سنگار کرتی تھیں, بند صبر کے بیٹھ جاتی تھیں کہ شوہر آئے اور مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اسی انداز میں آج بھی اپنے شوہر کا استقبال کر رہی ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے, ہماری خواتین کا عام طور پر کیا حال ہے؟ اپنے گھر میں رہیں گی تو وہی الٹی سیدھی ہے, اور جب کہیں فنکشن میں جائیں گی تو بن سور کے. یہ بننا سورنا کسی اور کے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے, تمہارے شوہر کے لیے. بناؤ سنگار تمہارے شوہر کے لیے ہے, غیروں کے لیے نہیں ہے. آج شادی ہال میں چلے جائیے آپ, دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے. گھر سے جائیں گی برقع پہن کر کے اور وہاں جا کر کے برقع اتار کے رکھ دیا تھیلی میں, اور بس کوئی ساڑی میں ہے, کوئی نیم اوریاں لباس میں ہے, اور دیکھ کر مطلب دیکھنے والے کو شرم آتی لیکن انہیں شرم نہیں آتی. ہم تم جیسے لوگوں کو دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے لیکن ان کو شرم نہیں آتی. گھومتے ہوئے اس طرح سے ننگے سر, دوپٹہ سینے سے گرا ہوا,
بالکل عریانیت کے انداز میں وہ رہتی ہیں. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی ہیں. شوہر آ گئے. شوہر نے آتے ہی پوچھا، کیونکہ دن بھر گھر ہی رہا، خیال بیٹے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، بیٹے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. آتے ہی پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے. تو بیوی نے کہا ہدا نفسہ. نفس اور نفس میں فرق ہے نا. نفس الگ چیز ہے، نفس کہتے سانس کو. ہدا نفسہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا سانس رک گیا. اس کا سانس رک گیا. بیوی کا مقصد کچھ اور تھا، شوہر کچھ اور سمجھ گئے. بیوی کا مقصد کچھ اور، شوہر کچھ اور سمجھے. آرام سے بیٹھ جاتے ہیں چارپائی پہ. بیوی نے کھانا لگا دیا، کھانا کھا لیا. یہاں تک کہ میاں شوہر نے حق زوجیت بھی ادا کیا. اور اس کے بعد محبت بھرے لہجے میں بیوی کہتی ہے اے شوہر نامدار، یہ بتائیے اگر ہمیں کوئی چیز کوئی امانت کے طور پہ دے دے، کوئی امانت کے طور پہ ہمیں کوئی چیز دے اور اس امانت کے دینے کا وقت آ جائے اور وہ ہم سے وہ امانت کا مطالبہ کرے تو کیا ہمیں وہ امانت خوشی خوشی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا بیوی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور مزید یہ کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے تب تو ہمیں بخوشی وہ امانت اس کے حوالے کر دینی چاہیے. تو حضرت ام سلیم نے کہا اے میرے شوہر نامدار، ہمارا بچہ بھی تو امانت ہی تھا، ہمارا بچہ بھی تو امانت ہی تھا. سب اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں. ہمارا بچہ بھی اسی کا تھا، وہ امانت اس نے ہم سے آج واپس لے لی ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو ابھی کہہ رہی تھی ہدا نفسہ، اس کا سانس رک گیا ہے. تو بیوی نے کہا اے شوہر نامدار، جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا سانس رک ہی تو جاتا ہے. لیکن حضرت ابو طلحہ کیا سمجھے تھے اس سے؟ حضرت ابو طلحہ یہ سمجھے تھے جب میں گھر سے گیا تھا تو اسے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی تو وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے. حضرت ابو طلحہ یہ سمجھے تو وہ بھی غلط نہیں سمجھے اور حضرت ام سلیم نے بھی غلط نہیں کہا. عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، اب میری خواہش اور میری تمنا بھی ہے کہ ہمارے مولانا راقب صاحب کچھ دیر کے لیے، چاہے وہ بطور ہدیہ تشکر ہی صحیح ہے، کچھ دیر کے لیے ہدیہ تشکر ہم لوگ آئے، آپ کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں، ہم آپ کے بڑے ہیں، آپ بلانے پہ ہم آ گئے اور تو آپ تھوڑی دیر، بہرحال ہماری خواہش اور تمنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے کہا اس میں اگر قصداً یا سہواً کوئی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کل شادی خانہ آبادی کا مبارک پروگرام ہونے والا ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.